الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال تعالى في مقام آخر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین۔ محترم حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، انسان آج کے اس دور میں بہت ترقی کر چکا ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں انسان چاند تک پہنچ چکا ہے، لیکن تین سوال ایسے ہیں کہ ترقی کے اتنے اونچے معیار پر پہنچنے کے باوجود ان تین سوالوں کا جواب انسان کے پاس آج تک نہیں۔ ان تینوں سوالوں کا جواب اگر ہے کہیں تو دین کے اندر ہے۔ پہلا سوال، انسان کہاں سے آیا ہے؟ دوسرا سوال، انسان کیوں آیا ہے؟ اور تیسرا سوال، انسان کہاں جائے گا؟ ان تین سوالوں کا جواب سائنس کے پاس نہیں ہے، ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہے، انجینئرز کے پاس نہیں ہے۔ ان تین سوالوں کا جواب اگر پوری کائنات میں کہیں ہے تو اللہ کے دین کے اندر ہے۔ انسان کہاں سے آیا ہے؟ انسان کیسے پیدا ہوا؟ انسان کو کس نے بنایا ہے؟ یہ سائنس کے پاس اس کا جواب نہیں، اس کا جواب اللہ دیتا ہے قرآن کے اندر۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے انسانوں اپنے پروردگار سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو۔ الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک جان سے یعنی آدم سے پیدا کیا۔ وخلق منہا زوجہا، اور آدم سے ان کی بیوی حوا کو بنایا۔ وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور آدم اور حوا سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی نسل کا سلسلہ آگے بڑھایا۔ یہ پہلے سوال کا جواب، انسان کہاں سے شروع ہوا، کہاں سے آیا؟ اسے اللہ نے بنایا، اور دنیا میں سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام۔
دوسرا سوال، انسان کیوں آیا؟ اس کا جواب بھی دنیا کے پاس نہیں، اس کا جواب بھی دین کے اندر۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میرے بندو میں نے تمہیں صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تمہاری تخلیق کا مقصد، تمہاری پیدائش کا مقصد، تمہاری کریشن کا مقصد، تمہارے دنیا کے اندر آنے کا مقصد یہ ہے کہ تم صرف اور صرف میری عبادت کرو، میرے آگے سجدے کرو، میری رضا کے لیے، مجھے خوش کرنے کے لیے تم کام کرو، میری عبادت اور میری توحید میں اپنی زندگی گزار دو۔ اور تیسرا سوال، انسان کو جانا کہاں ہے؟ جمعہ کا دن ہے آج، آپ نے فجر کی نماز اگر پڑھی ہوگی اور امام صاحب نے سنت کے مطابق اگر فجر کی پہلی رکعت میں سورۃ سجدہ کی تلاوت کی ہوگی تو اس میں آپ نے یہ آیت بھی سنی ہے، قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ۔ اے نبی آپ اعلان کر دیجئے، موت کا فرشتہ تمہارے پاس آتا ہے، تمہاری روح کو قبض کرتا ہے، تمہیں موت آ جاتی ہے، تم دنیا کے لیے مر جاتے ہو، لیکن یہ نہ سمجھو کہ مر گئے تو کام ختم ہو گیا۔ ثم الى ربکم ترجعون، تمہیں پھر اپنے رب کی طرف لوٹایا جا رہا ہے، پھر تمہیں اپنے رب کے پاس جانا ہے، اور قیامت کے دن، آخرت کے دن تمہیں حساب و کتاب دینا ہے، اور اس کے بعد تمہاری منزل طے ہو۔ تو یہ تین سوال ہیں میرے بھائی، ان کا جواب دین کے پاس۔ آج کے ہمارے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے دین سے دوری کیوں؟ جو دین ان تین سوالوں کے جواب دیتا ہے، جن تین سوالوں کے جواب دنیا میں کسی کے پاس نہیں، اس دین سے آج ہمارا دور ہے۔ جانتے ہیں آج سب سے بڑی پرابلم کیا ہے؟ سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ یا تو ہمارے پاس دین کا علم ہی نہیں، ہم دین جانتے ہی نہیں۔ کتنے مسلمان ان کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ کون ہے، اللہ کیا ہے، اللہ کی ذات کیا ہے، اللہ کی صفات کیا ہے، اللہ کے بارے میں ہمارا ایمان کیسا ہونا چاہیے، رسول کے بارے میں ہمارا ایمان کیسا ہونا چاہیے، فرشتوں کے بارے میں ہمارا ایمان کیسا ہونا چاہیے، قیامت کے دن کے بارے میں ہمارا ایمان کیا ہونا چاہیے، تقدیر کے اوپر ہمارا ایمان کیا ہونا چاہیے۔ ان کے پاس علم ہی نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں، دین کا جو بیسک علم ہے، جو بنیادی علم ہے، اس کو سیکھنا اور جاننا صرف علماء کا کام نہیں ہے، وہ ہماری اور آپ سب کی ذمہ داری ہے۔ ہر مسلمان کے لیے کمپلسری ہے، ضروری ہے، انیواریہ ہے کہ وہ اپنے دین کی بیسک نالج حاصل کرے۔ تو یہ پہلی پرابلم ہے کہ یا تو معلومات ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں، یا اس سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ علم تو ہے لیکن عمل نہیں۔ علم ہے، پتہ ہے اللہ کون ہے، پتہ ہے رسول کون ہے، پتہ ہے اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، لیکن عمل نہیں۔ تو آج کی ہماری تقریر کا ٹاپک ہے کہ دین سے دوری کیوں۔ آئیے، بہت مختصر سبق ہوتا ہے خطبہ جمعہ کا، میں کوشش کرتا ہوں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں آج اس سوال کو حل کرنے کی کوشش کیا جائے کہ آج پوری امت دین سے دور کیوں ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کے ریزنز کیا ہیں، اس کے کارن کیا ہے۔ دین سے دور ہونے کی جو سب سے پہلی وجہ نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ آج ہم سب کی پوری توجہ اپنے جسم کی خوبصورتی اور جسم کی بناوٹ اور جسم کی آرائش اور جسم کی زیبائش اور کپڑے اور لتے اور جسم کے اوپر ہماری پوری توجہ ہے۔ اس جسم کے اندر ایک چیز ہے جس کا نام روح ہے، اس روح پر ہماری کوئی توجہ نہیں۔ انسان چہرے پہ کریم لگاتا ہے، بالوں میں جیل لگاتا ہے، اچھے صابن سے نہاتا ہے، اچھا شیمپو لگاتا ہے، کپڑوں میں بہترین خوشبو لگاتا ہے، بہترین کپڑا پہنتا ہے۔ انسان اپنے ظاہر پر اتنی محنت کر رہا ہے، اور انسان اپنی روح کے لیے کیا ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف ظاہر کو سنوارنے کے لیے آئے تھے؟ نہیں، ہمارے رسول کا اصل مقصد تو روح کی طہارت تھی، روح کی صفائی تھی۔ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ہم نے تمہیں جو نبی دیا ہے، جو رسول دیا ہے، وہ رسول اسی لیے ہم نے تمہارے بیچ میں بھیجا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، وہ ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کے تمہیں سناتے ہیں، ویزکیہم،
اور وہ تمہیں پوتر کرتے ہیں، تمہیں پاک کرتے ہیں. تمہاری روح کے اندر جو گندگیاں ہیں، تمہاری آتما کے اندر، تمہاری آتما نہیں کہنا چاہیے، میرے زبان سے نکل گیا. ہندی میں آتما کا جو لفظ ہے عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اردو کے عربی کے روح کا وہ ٹرانسلیشن ہے. ایسا نہیں ہے. آتما ایک الگ چیز ہے. قرآن میں جس کو روح کہا گیا ہے اس روح کی ہم صحیح کیفیت جانتے ہی. بس آپ یہ سمجھیے کہ روح ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا پاک ہونا، اس کا صاف ہونا بہت ضروری. وَيُزَكِّيهِمْ، ہم نے تمہیں جو نبی دیا ہے وہ تمہاری روح کو صاف کرتے، تمہاری روح کا تزکیہ کرتے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ نبی تمہیں کتاب و حکمت کی، قرآن و سنت کی تعلیم دیتے، قرآن و سنت سکھاتے. انسان کو بھوک لگتی ہے، انسان کھانا کھاتا ہے، ناشتہ کرتا ہے، دوپہر میں کھاتا ہے، شام کو کھاتا ہے. ایک ٹائم کا کھانا نہ ملے انسان کمزور ہو جاتا ہے. کوئی بیماری اگر ہے، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، تو اور مسائل بڑھ جاتے ہیں. جسم کی غذا کے لیے، جسم کی خوراک کے لیے اتنی نہیں. روح کی خوراک کے لیے ہم اور کیا کریں؟ روح کی غذا کیا ہے؟ روح کی خوراک کیا ہے؟ روح کی خوراک ہے اللہ کا ذکر. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. میرے بندوں تمہیں سکون چاہیے، تمہیں اطمینان چاہیے. وہ دنیا میں تمہیں کہیں نہیں ملے گا، وہ اللہ کے ذکر سے ملے گا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دلوں کو اگر سکون دینا چاہتے ہو، اطمینان دینا چاہتے ہو تو اللہ کو یاد کرو. میرے پیارے بھائیوں، روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے، روح کی غذا قرآن ہے، قرآن کی تلاوت ہے. اللہ فرماتا ہے قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. او لوگوں، ہم نے تمہیں جو قرآن دیا ہے وہ قرآن نصیحت بنا کر کے تمہارے لیے ہم نے بھیجا ہے. وشفاء لما فی الصدور، اور وہ قرآن تمہارے سینوں کے اندر جو دل ہے اس دل کی بیماریوں کے لیے شفا ہے. آج دنیا نے قرآن کو دم کرنے کی اور جسم کے علاج کی کتاب بنا. ٹھیک ہے، قرآن اس اعتبار سے بھی شفا ہے، لیکن قرآن اصل شفا جو ہے وہ روح کے امراض کے لیے ہے، وہ قلب کی اور دل کے امراض کے لیے، دل کی بیماریوں کے لیے. یہ پہلا سبب ہے میرے بھائیوں دین سے دور ہونے. یہ ساری محنت آج جسم کے اوپر ہو رہی ہے، دل کے اوپر اور روح کے اوپر کوئی نہیں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ان فی الجسد مضغۃ. اے لوگوں، انسان کے شریر کے اندر، انسان کے بدن کے اندر ایک حصہ ایسا ہے، ایک پارٹ ایسا ہے، انسان کے بدن کے اندر ایک لوتھڑا ایسا ہے اذا صلحت صلح الجسد كله. اگر وہ صحیح ہے انسان کا پورا بدن صحیح ہے. واذا فسدت، اور اگر وہ حصہ گڑبڑ ہے تو پورا بدن گڑبڑ ہے. کون سا ہے وہ حصہ؟ الا وہی القلب، وہ انسان کا دل ہے، وہ انسان کا قلب ہے. تو دین سے دور ہم اس لیے ہوئے ہیں کیونکہ آج ساری محنت جسم کے اوپر ہو رہی ہے، روح کے اوپر اور دل کے اوپر ہو رہی ہے. دوسری وجہ دین سے دور ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے میرے پیارے بھائیوں کہ آج ہماری ساری توجہ، ساری انرجی، ساری طاقت، سارا ٹیلنٹ، ساری صلاحیت دنیا کے لیے خرچ ہو رہی ہے. دنیا کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں. اللہ کا شکر الحمدللہ ہمارا دین وہ دین نہیں ہے جس نے ہمیں دنیا سے دور رہنے کی تعلیم دی. ہمارا دین وہ دین نہیں ہے جس نے کہا کہ اگر اللہ تک پہنچنا ہے، اللہ کے قریب ہونا ہے، اللہ کا مقرب بندہ بننا ہے تو پہاڑوں پہ چلے جاؤ، جنگلوں میں چلے جاؤ، وہاں جا کے کٹیا بنا لو، اللہ کو جاتا. ہمارا دین تو ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. اسی دنیا میں رہنا ہے، شادی بھی کرنی ہے، بیوی بچوں کا بھی حق ادا کرنا ہے، کاروبار بھی کرنا ہے، حلال طریقے سے روزی بھی کمانی ہے، لوگوں کے سلطت میں شریک بھی ہونا ہے،
سماج اور معاشرے کے کام بھی آنا ہے اور اسی دنیا کے ذریعے آخرت کی تیاری کرنا ہے، آخرت کی تیاری کرنا ہے۔ اور آخرت کی تیاری میں ہم اتنے مشغول نہ ہو جائیں کہ دنیا والوں کا حق بھول جائیں، بیوی کا حق بھول جائیں، بچوں کا حق بھول جائیں۔ نہیں، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، میرے بندے تو دنیا میں جو تجھے دنیا میں حصہ ملا ہے تو اس کو مت بھول، اس کا بھی حق ادا کر، آخرت کی تیاری کر۔ ہماری شریعت تو اس کی تعلیم دیتی۔ قرآن کریم میں جو سب سے جامع اور سب سے بہترین دعا ہمیں اور آپ کو سکھائی گئی، جسے ہم اکثر اپنی دعاؤں میں پڑھتے ہیں، اس دعا میں بھی ہمیں صرف آخرت نہیں مانگی ہم نے اللہ سے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے پروردگار ہمیں تو دنیا کی بھلائی بھی عطا فرما اور آخرت کی بھلائی بھی عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ دنیا کی بھلائی بھی عطا فرما، آخرت کی بھلائی بھی عطا۔ ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے تھے تو آپ کی ایک دعا یہ بھی تھی، اللہم اصلح لی دینی، اے اللہ میرے دین کے معاملے کو درست کر دے، الذی هو عصمت امری، اس لیے کہ دین کے اوپر ہی میری بنیاد ہے، دین ہی اصل ہے، دین ہی جڑ ہے، دین ہی بنیاد ہے۔ وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ، اور اے اللہ تو میری دنیا کو بھی ٹھیک کر دے، تو میری دنیا کی بھی اصلاح کر دے، دنیا کو بھی درست کر دے۔ کیوں؟ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، کیونکہ دنیا ہی کے اندر مجھے زندگی گزارنا۔ وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي، اور اے اللہ تو میری آخرت کو بھی ٹھیک کر دے، الَّتِي إِلَيْهَا مَعَادِي، اس لیے کہ مرنے کے بعد لوٹ کر وہیں جانا ہے، آخرت ہی آخری انجام ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، آپ نے دین کے لیے بھی دعا کی، آپ نے دنیا کے لیے بھی کی، آپ نے آخرت کے لیے بھی کی۔ مگر آج کیا ہو رہا ہے؟ انسان دنیا کے پیچھے بھاگا جا رہا ہے۔ اچھا، اللہ نے دنیا کے اندر ایک اٹریکشن بھی رکھا ہے، ایک کشش رکھی ہے، ایک آکرشن رکھا ہے، دنیا کے اندر ایک کشش ہے، دنیا اپنی طرف کھینچتی ہے، اور یہ اللہ نے بنایا ہے ایسا۔ اللہ فرماتا ہے سورہ آل عمران کے اندر، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، ہم نے لوگوں کے لیے آکرشک بنا دیا ہے، سجا دیا ہے، مزین کر دیا ہے، اٹریکٹیو بنا دیا ہے۔ کس چیز کو؟ من الشہوات، شہوت والی چیزوں کو، جن کی تمنا انسان کرتا ہے، جن کی آرزو انسان کرتا ہے۔ اور انسان کس کس چیز کی آرزو کرتا ہے؟ اللہ نے فرمایا من النساء، عورت کی خواہش کرتا ہے، والبنین، اولاد کی خواہش ہوتی ہے، والقناطیر المقنطرہ، خزانے میرے پاس آ جائیں، دولت میرے پاس آ جائے، من الذهب والفضہ، سونا آ جائے، چاندی آ جائے، والخیل المسومۃ، بہترین سواریاں میرے پاس آ جائیں، والانعام، چوپائے آ جائیں، والحرث، کھیتی باڑی ہو جائے، زمین جائیداد ہو جائے۔ یہی انسان کی توجہ ہے، یہی انسان کی خواہش ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا سے بھاگنا نہیں ہے، لیکن دنیا کے پیچھے بادل بھی نہیں ہے۔ دنیا کی خواہش میں اتنے اندھے نہیں ہو جانا ہے کہ آخرت کو بھول جائے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حفت الجنت بالشہوات، حفت النار بالشہوات، حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات۔ جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا ہے۔ جنت میں جانے کے لیے آپ بہت سارے ایسے کام کرنے پڑیں گے جس کے لیے دل کے اوپر چھری چلانی پڑے گی، خواہشات کا گلا کاٹنا۔ کون چاہتا ہے کہ صبح 4 بجے فجر کی نماز میں بستر چھوڑ کے، آرام چھوڑ کے اٹھے؟ کس کا نفس چاہتا ہے؟ جی تو چاہتا ہے کہ آرام سے سوئے رہے، مگر وہ الصلاۃ خیر من النوم کی آواز ہم سے کہتی ہے، نہیں، بستر چھوڑو گے، آرام چھوڑو گے، تب جنت ملے گی۔ کس کا دل کہتا ہے کہ اپنے 1 لاکھ روپے میں سے 2,500 روپیہ نکال کے اللہ کی راہ میں زکات دے دے؟ بڑی محنت سے مال آدمی کماتا ہے، بڑے جتن کرتا ہے، مگر اللہ کا حکم ہے تمہیں 2.5% زکات دینا ہے تو دینا ہے۔ تو جنت کو پانے کے لیے ناپسندیدہ کام کرنے پڑیں گے، جو نفس کو پسند نہیں ہے، جو دل کو پسند ہے۔ اور جہنم میں جانا ہے تو جو جی میں آئے، جس کی اچھا پیدا ہو دل میں، جو من کرے وہ کام کرو، جہنم میں چلے جاؤ۔
تو یہ دوسرا ریزن ہے دین سے دور ہونے کا. تیسری وجہ دین سے دور ہونے کی تیسری وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے دین پر چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں. حالات یہ ہو گئے ہیں کہ دین پر عمل کرنے والا بے وقوف مانا جاتا ہے. اگر کوئی آدمی سوچے کہ ہم دین پر مکمل عمل کریں گے تو دنیا والوں نے ایسا اسٹینڈرڈ بنایا, ایسا معیار بنایا کہ اس کو بے وقوف کہا جائے. ابھی آپ نے کل پیپر میں پڑھا ہوگا, نیوز میں سنا ہوگا کہ ہمارے ہندوستان کی سرووچ نیایالے سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب ہمارے ملک میں ہومو سیکسویلٹی, ہم جنسی, مرد کا مرد سے عورت کا عورت سے تعلق قائم کرنا یہ اپرادھ نہیں ہے, یہ جرم نہیں ہے. اب یہ چیز جائز ہے ہندوستان کے اندر, قانوناً اس کو سرٹیفکیٹ مل گیا. اب آپ اس کو کیا کہیں؟ وہ کام جو ایک حیوان بھی نہیں کرتا, ایک جانور, ایک سور اور کتا بھی نہیں کرتا, وہ کام آج انسان کر رہا ہے. اور اس کو انسان کی پرسنل فریڈم کے نام پر اور انڈیویجول فریڈم کے نام پر اور آزادی کے نام پہ آج اس کو جائز قرار دیا جا رہا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ یہ سب چیزیں دین کے خلاف ایک لڑائی ہے میرے بھائی. یہ ساری چیزیں اللہ کے دین کے خلاف ایک جنگ ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے خلاف اس جنگ میں ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ ہم اللہ کے دین کی حفاظت کریں, اللہ کے دین پر مضبوطی سے رہیں. دنیا ہمیں تانے دے تو دے, دنیا ہمیں گالیاں دے تو دے, دنیا ہمیں برا بھلا کہے تو کہے, مگر ایک مسلمان وہی ہے کہ جو اپنے دین پر قائم رہے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بدأ الاسلام غریبا, اسلام جب شروع ہوا تو غریب تھا. غریب کا مطلب اردو میں غریب کا مطلب ہوتا ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ, لیکن عربی میں غریب کا مطلب ہوتا ہے اجنبی. دین جب شروع ہوا تو دین اجنبی تھا, دین لوگوں کی نظر میں عجیب تھا. 360 بتوں کی عبادت کرنے والے کہتے تھے اجعل الالہۃ الہا واحدا, 360 بتوں کو چھوڑ کے ایک اللہ کے آگے سر جھکائے. عجیب بات ہے, ان کی نظر میں عجیب بات تھی. اور آج بھی دین پر عمل کرنے والا دنیا کی نظر میں بہت اجنبی ہے, بہت عجیب ہے. اللہ کے نبی فرماتے بدأ الاسلام غریبا, اسلام جب شروع ہوا, اسلام جب اسٹارٹ ہوا تو عجیب تھا, اجنبی تھا. وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَا غَرِيبًا, اور ایک ایسا دور بھی آنے والا ہے جب اسلام پھر سے اجنبی بن جائے گا. اسلام پر چلنے والے, اسلام پر عمل کرنے والے اور اسلام کو فالو کرنے والے اجنبی بن جائیں گے. فَطُوبَىٰ لِلْغُرَبَاءِ, اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اے دین پر عمل کرنے والوں, تمہیں دین پر عمل کرنے کی وجہ سے اگر تانے دیے جائیں, تمہیں اجنبی سمجھا جائے, تمہیں زمانے سے الگ سمجھا جائے, تو تم بددل نہ ہونا, تم اپنے دل تم اداس نہ ہونا, تم گھبرانا نہیں. فَطُوبَىٰ لِلْغُرَبَاءِ, تمہیں جنت ملے گی. آج وہی دور ہے میرے بھائی. آج دین کی حفاظت کرنا, دین پر جمے رہنا مشکل ہے, آسان نہیں, چیلنج ہے, مگر اس چیلنج کو پورا کرنا ہی کامیابی کی گارنٹی. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ترمذی کی صحیح روایت ہے, یاتی علی الناس زمان, ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے, الصابر فیہم علی دینہ, اپنے دین کی حفاظت کرنے والا, اپنے دین پر جمع رہنے والا, کالقابض علی الجمری, اپنے ہاتھوں پر انگارہ لینے والے کی طرح ہو جائے گا. جیسے آدمی کے ہاتھ میں انگارہ ہو, کیسا اس کو کیسا لگ رہا ہوگا, کیسے محسوس ہوگا. ایک ایسا زمانہ آئے گا دین پر جمے رہنا, دین پر استقامت, یہ ہاتھوں میں انگارہ لینے کی جیسی ہو جائے گی. دین سے ہم دور کیوں ہیں؟ اس کی چوتھی وجہ یہ ہے میرے پیارے بھائی کہ یہ دین ہمیں بڑی آسانی سے ملا ہے, یہ پکا پکایا ہمیں ملا ہے. اس کے لیے ہمیں کوئی قربانی نہیں دینی, جان کی, مال کی, بچوں کی, اہل و عیال کی, عزت کی, آبرو کی, یہ دین ہمیں بڑی آسانی سے. اور یہ انسان کی فطرت ہے کہ جو سامان فری میں ملتا ہے اس کی قدر میں, اس کی ویلیو انسان نہیں سمجھتا. صحابہ کرام سے پوچھو اس دین کی ویلیو کیا ہے, جن کو اپنا گھر چھوڑنا پڑا, اپنے بچوں کو چھوڑنا پڑا, اپنی بیویوں کو قربان کرنا پڑا,
اس دین کی قدر پوچھنی ہے، اس دین کی ویلو پوچھنی ہے تو حضرت بلال سے پوچھو۔ یہ وہی بلال ہے جن کا مالک عرب کی تپتی ہوئی ریت پر ان کو لیٹا دیتا ہے، سینے پر گرم پتھر رکھ دیتا ہے اور کہا جاتا ہے بلال اب بھی تیرے پاس ٹائم ہے، اب بھی تیرے پاس موقع ہے، اگر تو محمد رسول اللہ کا دین چھوڑ دے تو اسلام چھوڑ دے، ہم تمہیں یہ تکلیف نہیں دیں گے، ہم تجھے یہ پریشانی نہیں دیں گے۔ بلال کے سینے پر گرم پتھر رکھا ہوا ہے، بلال کی پیٹھ تپتی ہوئی ریت پر جل رہی ہے، مگر بلال کے ایمان کا کیا کہنا، بلال کی استقامت کا کیا کہنا۔ بلال اس حالت میں بھی بلال کی زبان سے یہی الفاظ نکلتے ہیں، احد احد، نہیں میں نے اللہ کو ایک مانا ہے، میں نے ایک اللہ کی عبادت کا کلمہ پڑھا ہے۔ اب یہ توحید بلال کے سینے سے نکلنے والی نہیں ہے۔ اس اسلام کی ویلو کو سمجھنا ہے، حضرت عمار سے پوچھو جن کے آنکھوں کے سامنے ان کی ماں کو ننگا کر کے شہید کر دیا۔ اس اسلام کی قیمت کو سمجھنا ہے، حضرت یاسر سے سمجھو جن کی بیوی سمیہ کو ان کی آنکھوں کے سامنے ننگا کر کے شہید کر دیا۔ میرے بھائیوں، اسلام کے لیے ہم نے کچھ لٹایا نہیں ہے، کچھ گنوایا نہیں ہے، اس لیے آج اس اسلام سے ہم دور ہیں، اس دین سے ہم دور ہیں۔ دین سے ہم کیوں دور ہیں؟ اس کا پانچواں ریزن یہ ہے، پانچویں وجہ یہ ہے کہ ہم آخرت پر ایمان تو رکھتے ہیں، قیامت کے دن کو مانتے تو ہیں، مگر جیسا یقین ہونا چاہیے ویسا یقین نہیں۔ اگر ویسا یقین ہوتا تو آج ہماری زندگی ایسی نہیں ہوتی۔ اپنے ہاتھوں سے ہم مٹی دیتے ہیں، جنازے اٹھاتے ہیں، لوگوں کو دفناتے ہیں، کفناتے ہیں، مگر دل کے اوپر ذرہ برابر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو مرنا ہے، ہر جاندار کو مرنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور مرنے کے بعد تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا، قیامت کے دن تمہیں حساب دینا پڑے گا، ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کو اللہ قیامت کے دن جہنم سے بچا لے گا، جنت میں داخل کر دے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور جس دنیا کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، یہ دنیا کی زندگی تو ایک دھوکہ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آخرت کا ڈر ہمارے دل سے، کسی دنیا میں کسی کو پولیس کا ڈر رہتا ہے تو کرپشن نہیں کرتا، قانون کا ڈر ہوتا ہے تو بچتا ہے برائی سے۔ ہمارے اوپر بھی ایک قانون ہے، ہمارے اوپر بھی ایک لا ہے، ہمارے اوپر بھی ایک پکڑنے والا ہے، اور اس کی پکڑ اللہ کی قسم بڑی سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ وہ قیامت کے دن جب ترازو کے اوپر ہمارے عمل تولے گا تو کیا مجال ہے کہ رائی کے دانے کے برابر کسی کے ساتھ بے ایمانی ہو جائے۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم ترازو رکھیں، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، قیامت کے دن کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا، کوئی اتیاچار نہیں ہوگا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر نیکی ہوگی، گناہ ہوگا، وہ سامنے آ جائے گا۔ دین سے ہم دور کیوں ہیں؟ دین سے دور ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب بات دین کی آتی ہے تو ہماری اسپیڈ سلو ہو جاتی ہے۔ ایک بات بتاؤ، آپ گھر میں لیٹے ہوئے اور بہت خطرناک گھر میں آگ لگ گئی، آپ کیا کریں گے؟ آرام سے لیٹے رہیں گے یا پہلے گھر چھوڑ کے بھاگیں گے، بستر چھوڑ کے بھاگیں گے کہ کیسے اس آگ سے اپنے آپ کو بچائیں؟ آپ کے بھاگنے کی جو اسپیڈ ہوگی وہ شاید زندگی میں اس سے زیادہ اسپیڈ سے آپ کبھی نہیں بھاگیں، کیونکہ آپ کو ڈر ہے کہ میں جل نہ جاؤں۔ دنیا کی آگ سے بچنے کے لیے ہم بھاگتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، ہمارا دین بھی تو ہمیں جہنم کی آگ سے اور جہنم کے عذاب سے آزاد کرانے کے لیے آیا ہے۔ اس دین پر عمل کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جتنی اسپیڈ میں بھاگ سکتے ہیں بھاگے، کیونکہ اللہ ہمیں اسی کا تو حکم دے رہا ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ایک بات بتاؤں، قرآن میں اللہ نے جہاں روزی تلاش کرنے کا حکم دیا وہاں کہا کہ چلو، وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، اللہ نے زمین کے اندر تمہاری روزی رکھ دی ہے، روزی کو تلاش کرنے کے لیے چلو۔
جب روزی کی بات آئی تو چلو کہا، اور جب نماز کی بات آئی تو دوڑو کہا۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعہ کے دن جمعہ کی اذان ہو جائے، نماز کا ٹائم ہو جائے، خطبہ کا ٹائم ہو جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، بھاگو۔ اور جب جنت کی بات آئی تو اللہ نے کہا کہ صرف چلنے سے کام نہیں بنے گا، صرف بھاگنے سے کام نہیں بنے گا، کمپٹیشن کرو کہ میں پہلے کیسے جنت میں چلا جاؤں۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، اپنے رب کی مغفرت کو پانے کے لیے اور جنت کو پانے کے لیے بھاگو، دوڑو، کمپٹیشن کرو، مقابلہ کرو۔ دین کے معاملے میں آج ہماری اسپیڈ سلو ہے، دنیا کے معاملے میں ہماری اسپیڈ بہت فاسٹ ہے، اس سے کام نہیں چلے گا۔ دین کے معاملے میں اسپیڈ کو فاسٹ کرنا پڑے گا، اور دین سے ہم اس لیے بھی دور ہیں میرے پیارے بھائی، ماحول کا بہت اثر ہوتا ہے اور صحبت کا بہت اثر ہوتا ہے۔ انسان کن لوگوں کے ساتھ اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، کن کی صحبت میں رہتا ہے، ماحول کیسا ہے، اس کا بہت اثر پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے 19ویں پارے میں جب جہنمیوں کا ذکر کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ جب جہنمی جہنم میں جائیں گے تو کہیں وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، قیامت کے دن گنہگار انسان اپنے ہاتھوں کو چبائے گا، کاٹے گا اور کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں نے رسول کا راستہ اپنایا ہوتا، رسول کا منہج اپنایا ہوتا، رسول کا طریقہ اپنایا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں کو اپنا ساتھی نہ بنایا ہوتا، فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ آپ کا دوست کیسا ہے؟ آپ کن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے؟ دوستوں کی وجہ سے اور اٹھنے بیٹھنے والوں کی وجہ سے بھی انسان اپنے دین سے دور ہوتا ہے۔ اور 8ویں وجہ دین سے دور ہونے کا 8واں سبب کیا ہے میرے پیارے بھائی؟ دنیا میں اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں جو اپنے کٹر دشمن کو اپنا دوست بنا کے رکھے۔ انسان کا کٹر دشمن کون ہے؟ شیطان ہے۔ ان الشیطان عدو لکم، شیطان تمہارا دشمن ہے۔ فاتخذوہ عدوا، شیطان کو اپنا کٹر دشمن سمجھو۔ اللہ کہہ رہا دشمن سمجھو، جب اس نے ہمارے باپ کو نہیں چھوڑا، ہماری ماں کو نہیں چھوڑا، قسم کھا کے دھوکہ دیا ہمارے باپ آدم کو، ہماری ماں کو، وہ ہمیں چھوڑے گا؟ اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، خبردار شیطان تمہیں بہکا نہ دے جیسے تمہارے باپ آدم کو تمہاری ماں حوا کو بہکا دیا، ان کو جنت سے نکلوا دیا، تمہیں نہ جنت سے نکلوا دے شیطان۔ اور شیطان نے وعدہ کیا تھا اللہ سے کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں، کہاں سے بہکاؤں گا؟ کہا کہ آگے سے بہکاؤں گا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم، آگے سے بہکاؤں گا، ومن خلفہم، پیچھے سے بہکاؤں گا، وعن ایمانہم، دائیں طرف سے، وعن شمائلہم، بائیں طرف سے، چاروں دشاؤں سے تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ اور اس شیطان کو اللہ تعالیٰ نے پاور بھی دیا ہے، یہ ہم کو دیکھ سکتا ہے، ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ شیطان ہمیں نظر آتا ہے کیا؟ نہیں آتا، لیکن شیطان ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اس کو اللہ نے ہمیں گمراہ کرنے کا اتنا ادھیکار دیا ہے کہ وہ ہماری نماز تک میں انٹرفیئر کرتا ہے، ہماری نماز میں بھی ہمیں بھٹکانے کے لیے آتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت حضرت سعید بن ابی العاص کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے کہا، اللہ کے رسول، جب میں نماز پڑھتا ہوں تو شیطان میری نماز کو گڑبڑ کرنے کی کوشش کرتا ہے، میں بھول جاتا ہوں میں کیا پڑھ رہا ہوں، میں نے 4 رکعت پڑھی کہ 3 رکعت پڑھی، میں نے سورہ فاتحہ پڑھی کہ نہیں پڑھی، میں بھول جاتا ہوں، کیا ہے یہ معاملہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک شیطان، وہ شیطان ہے، وہ شیطان ہے، اور اس شیطان کا نام ہے خنزب، وہ اسپیشل شیطان ہے جو نماز خراب کرنے کے لیے آتا ہے۔ کہا کہ اگر نماز میں کبھی محسوس ہو کہ شیطان آ گیا ہے فتعوذ باللہ، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ دو، وقفل علی یسارک ثلاثہ، اور بائیں طرف نماز میں 3 بار خود کے بعد شیطان بھاگ جائے، شیطان سے ہوشیار ہے۔ اور آخری چیز، دین سے ہم دور کیوں ہیں؟ آخری ریزن یہ ہے کہ آج ہمارے پاس باتیں زیادہ ہے، عمل کم ہے۔ سوال ہم بہت کرتے ہیں، مولوی صاحب یہ کیسے، مولوی صاحب وہ کیسے، سوال کہاں کرتے ہیں ہم لوگ؟ تو بال کی کھال نکالتے ہیں۔
میرے بھائیوں سوال کرو، لیکن ویسے کرو جیسے صحابہ کرتے تھے۔ صحابہ کے سوال مطلب کے ہوتے تھے، صحابہ کے سوال ایسے ہوتے تھے جن کا تعلق دین سے ہوتا تھا، جن کا تعلق آخرت سے ہوتا تھا، جن کا تعلق عمل سے ہوتا تھا۔ اور ہمارے سوال تو جنرل نالج کے لیے ہوتے ہیں، معلومات بڑھ جائے، یا ایک مولانا سے پوچھ کے دوسرے مولانا سے دیکھیں یہ کیا کہتے ہیں، یہ بڑا گڑبڑ ہے۔ تین چیزیں اللہ کو بہت ناپسند ہیں: قیل وقال، بکواس کرنا، بدکہی کرنا، ادھر ادھر کی باتیں کرنا، وکثرت السؤال، اور بہت زیادہ سوال کرنا، واضاعت المال، اور مال برباد کرنا۔ یہ تین کام اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ تو سوال بہت زیادہ مت کیجیے، عمل کی کوشش کیجیے۔ قیامت کے دن پوچھا جائے گا آپ سے، آپ نے عمل کتنا کیا، آپ نے دین کو جتنا سیکھا، آپ نے عمل کتنا کیا۔ قیامت کے دن 5 سوال کیے جائیں گے ہر آدمی سے۔ ان 5 سوالوں میں سوال یہ بھی ہوگا ماذا عمل فیما علم، جو آپ نے سیکھا، جو جانا، اس پر عمل۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین سے دوری کے جو یہ اسباب بیان کیے گئے، اللہ یہ اسباب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمیں دین کے اوپر زندگی کی آخری سانس تک قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے